ہم عمران خان صاحب کے پیچھے کبھی پیرنی لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ بھی لگا دیتے ہیں۔ اچھا وہ پیرنی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے وہ ان کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن اس نے کیا کہا ہوگا؟ یہی کہا ہوگا کہ یہ وظیفہ کرو، تبھی تو اس نے تسبیح پکڑوائی۔ اس نے یہ تو نہیں کہا گالیاں نکالو تسبیح پہ۔ وہ کسی نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو بھی تسبیح پکڑائی تھی، اس کو بھی ایک وظیفہ بتایا تھا، ہمیں یاد ہے وہ دور بھی۔ بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کا مرکز نگاہ کیا ہے؟ ہمارا یہ کلپ بھی بہت چلا ہے، اللہ کا مرکز نگاہ کیا ہے؟ بندوں کا دل ہے۔ آپ کی شکل کو، آپ کی چال ڈھال کو اللہ نے نہیں دیکھنا، آپ کے دل کو اللہ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا دل کتنا پاکیزہ ہے اور کتنا غلیظ ہے۔ اچھا اس غلیظ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ غلظہ، اور غلظہ کہتے ہیں سخت ہے، اور سخت دل کو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ سرے سے مسلمان رہتا نہیں، یہ دل یہودیوں والا دل ہے۔ اس نے اگر کوئی نیک عورت اختیار کی یا پیرنی اختیار کی تو مطلب اس نے اسی لیے اختیار کی نا کہ میرا اللہ کی طرف رجوع کرا دے گی، کوئی بات قبول کروا دے گی۔ ہو سکتا ہے اس نے یہی کلمہ کہا ہو اس کو کہ یہ جو تسبیح ہے اس پہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، 6 مہینے نہیں لگے وزیر اعظم بن گیا۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے وہ جو مرضی کرتے ہوں وہ اور اللہ جانے۔ اگر اللہ کو اس کا کلمہ کفر ہوتا، وہ کلمہ شرک کہتا، اللہ کبھی اس کو اس مقام کے نہ پہنچاتا۔ یہ میرا ایمان ہے، وہ تمہارا ایمان اللہ جانے۔ اس لیے کہ میرا ایمان تو وہ ہے کہ پہاڑی پہ گیا ہوا کنعان ڈوب گیا، پانی میں بیٹھا ہوا نوح بچ گیا، یہ اللہ کا کام ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرا ایمان یہ ہے، اور یہ ایمان بناؤ، دوسروں کے ایمان سے متعلق تم سے نہیں پوچھا جانا۔ الدین النصیحہ ہے ایسا یا نہیں؟ دین بھلائی کا نام ہے، اور تم بھلائی سوچو گے تو تمہاری بھلائی آئے گی۔ اگر تم دوسروں کے پیچھے فتوے ہی لگاتے رہو گے، خاک تمہارے پیچھے بھی پھر فتوے ہی آئیں گے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے دوسرے کے ایمان کی تفتیش کرتے رہنا، چھان بین کرتے رہنا، انکوائری کرتے رہنا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنا ایمان اللہ پہ بنائے اور یہ عقیدہ بنائے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ دے نہیں سکتا، کچھ لے نہیں سکتا۔ اور وہ کون ہے؟ حی قیوم برحمتک استغیث۔ کتنا پیارا کلمہ نبی علیہ السلام نے سکھایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ و قائم ذات میری مدد فرما۔ اور یہاں دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ پکے عاشق بن کے کہتے ہیں اغثنی فلاں، اغثنی فلاں۔ یہی وہ شرک ہے جو کنعان نے کیا تھا، جو شرک کنعان نوح کے بیٹے نے کیا تھا، اغثنی فلاں کے نام پہ عین وہی شرک ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ سے کہتے ہیں، اللہ اور نہیں، عمران خان سے کہتے ہیں مہنگائی کم کرتے، میں کہتا ہوں اور کر، تاکہ ان مشرکوں کو علم ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ بناؤ تو اللہ رب العالمین تمہارے حاکم کے دل میں بھی ڈال دے گا کہ میری قوم مجبور ہے، ورنہ وہ بھی نوٹیفیکیشن ہی نکالے گا روز، رگڑو ان کو۔ اسی لیے تو کہتا ہے میں 200 پر پیٹرول لے جاؤں گا۔ اور اگر یہ قوم کے میں کہتا ہوں 100 بندے نیک اور صالح لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میں نے تو کچھ عرصہ پہلے سنا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی بندہ برا لگے نا تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت، وہ کہتا ہے تو میں نے شیطان سمجھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے نا تو دوسرا سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے پڑھا، مجھے یار یہ شیطان کے لیے نہیں ہے، شیطانی حرکات کے لیے ہے، شیطانی حرکات روکنے کے لیے یہ کلمہ ہے۔ آپ یہ پڑھو گے تو آپ کے اندر سے شیطانی حرکات، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض، یبغون فی الارض کیا کہتے ہیں؟ بغاوت، باغی، زمین پہ بغاوت کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اگر زمین پر شرک ہوگا، اگر زمین پر ظلم ہوگا، اگر زمین پر دوسروں کو تکلیفیں دیے جائیں گی، اولئک لہم عذاب علیم، پھر اللہ رب العالمین اس قوم کو درد سکھائے گا، درد دکھائے گا، دردناک عذاب دے گا،
اس قوم کو جو اللہ کی زمین پہ اللہ کا شریک ٹھہرائے گی۔ فیصلہ آپ خود کر لیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ۔